انہوں نے کہا کہ آپ یہ خواب بھائیوں کے سامنے نہ بتائیں، آپ کے لیے مشکل کھڑی کر دیں گے۔ یہ پرانی بات ہے، حسد بغض، یہ نئی بات نہیں ہے۔ ایک کیا کرتا ہے اب دوسرا کیا کرتا ہے، ایک نے کیا کیا اب دوسرے نے کیا کیا، ایک کے ساتھ اللہ نے کیا کیا اور دوسرے کے ساتھ اللہ نے کیا کیا۔ سبحان اللہ۔ راستے پہ لے آیا، آپ سب کو ایک قصہ معلوم ہے، کنویں میں ڈالا، وہاں سے کاروان آیا، انہوں نے نکالا، مصر کے بازار میں فروخت کیا، اور فروخت کرنے کے بعد لمبا قصہ ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات فرماتے ہیں کہ تمام چیزیں جتنی بھی ہو گئی، ظلم پر ظلم، ظلم پر ظلم، دروغگوئی، جھوٹ، دھوکہ، اس بچے کو کنویں میں ڈالنا، بازار میں فروخت کرنا، جب ان کے چنگل سے آزاد ہوا، یعنی انہوں نے فروخت کر لیا، ان کے ہاتھ سے چلا گیا، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قصہ سن لیا آپ نے، یہ حسد اور بغض اور یہ دھوکہ، یہ آپ سب نے سن لیا۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ سبحان اللہ۔ قرآن خدا تعالیٰ ہمیں سمجھائے کہ ہم سمجھ جائیں قرآن کو، اور کس قدر انسان کا عقیدہ اللہ پر قوی ہوتا ہے۔ یہ تمام واقعہ جب ذکر کیا یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، تحفہ نصائح کتاب اس کے لیے لکھی ہے، یوں مارا، واللہ عالم کتنے قصے صحیح ہیں، لیکن قرآن سے جو ثابت ہے وہ اتنا ہے، کنویں میں ڈالا، اس کے بعد اس کو نکالا، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام فأسروه بضاعة والله يعلم۔ یہ اس طرح چل رہا ہے۔ جب یہ تمام بازار میں بک گیا، عزیز مصر نے خرید لیا اس کو، گویا کہ ان کے چنگل سے آزاد ہوا، اب نیا مرحلہ شروع ہوا۔ اس نئے مرحلے میں اللہ فرماتے ہیں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ اے حسد کرنے والے، اے دھوکہ باز، ایک غلط سوچنے والے، ایک دوسرے کو تکلیف دینے والے، یا رب واللہ غالب علی امرہ، غالب تو اللہ ہے، جس کام کو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اگر اس نے خواب دیکھا تمہیں خوش ہونا چاہیے تھا، بجائے اس کے کو خوش ہوتے اس کو تکلیف دینی شروع کر دی، تم بھول گئے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس۔ یہ قرآن ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے لیے ہے، اور ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی، ہمارے اقربا، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیوں اس قدر صبر کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہو جائے۔ آگے جب چلتے ہیں، جیل کے بعد باہر نکلتے ہیں، جب آتے ہیں تو ایک ہاتھ پڑ جاتا ہے۔ میں اصل مطلب جو میں نے وہ آپ کو ذرا بتا دوں۔ اللہ اکبر۔ قحط زدہ بھائی بنیامین جو ان کا حقیقی بھائی تھا، اس کے بغیر آتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ آخری بار جب آتے ہیں تو کہتے ہیں جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوف لنا الكيل وتصدق علينا والله يجزي المتصدقين۔ یا اللہ، کہاں وہ وقت، کہاں یہ وقت، کہاں یوسف کی عاجزی، اس وقت یوسف کے بھائیوں کی عاجزی، کہاں یوسف ان کے حال کے سامنے عاجز، کہاں ان بھائیوں کا اتنے قوی تکڑے بھائی یوسف کے سامنے عاجز۔ اے عزیز مصر، اے مصر کی بادشاہ، جئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم تھوڑی سی پونجی لائے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے والد غریب ہیں، پیسے نہیں ہیں، فتصدق علینا۔ ان کے اس کی جو قیمت کا جو غلہ ہوتا ہے وہ تو ہمیں دے دے، لیکن تصدق علینا، ہمیں ذرا زیادہ بھی دے دے، صدقہ بھی کر دے۔ واللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو
جزا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اگر سوچ لیں جب اللہ کسی کے ساتھ بھول جائے تو واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ جب انہوں نے یہ کہا، کہتے ہیں علماء لکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کے سامنے جب یہ آئے تو انہوں نے یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچانا اور فوراً ذرا نقاب والا کہ ایک دم مجھے یہ نہ پہچانے۔ 40 سال کے بعد کا قصہ ہے، 40 بعد انسان میں جوان ہو گئے، پہچاننا تو مشکل تھا ہوں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو یوسف علیہ السلام نے اجازت مل گئی، یہاں ایک بات کہہ دی، کیا هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیہ اذ انتم جاہلون؟ کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ جب تم نہ سمجھتے، بات میں ذرا غور کریں، نرمی بات میں نرمی دیکھیں، جب تم نہ سمجھتے، یہ نہیں کہا جب تم نے ظلم کیا، یہ نہیں کہا تم نے زیادتی کی، نہیں، جب تم نہ سمجھتے، اذ انتم جاہلون، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نہ سمجھتے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا؟ اب تو تمام جتنی بھی باتیں، جتنے کرتوت، وہ تمام دماغ میں گھومنے لگی اور وہ خواب بھی سامنے آ گیا۔ یوسف نے جو خواب دیکھا تھا اس کا وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کے سامنے درماندہ اور عاجز کھڑے ہو جائیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، لگتا یوں ہے کہ آپ یوسف ہیں۔ سبحان اللہ، کہاں وہ وقت، کہاں یہ وقت۔ کہتے ہیں کہ اپنے کاندھے پہ بٹھاتے تھے، جب والد صاحب سامنے تھے نظر آ رہے تھے، اور جب والد صاحب کے نظروں سے غائب ہو گئے تو نیچے اتارا، ایک ادھر سے مار رہا ہے، ایک ادھر سے مار رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ظلم سے بچائے۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہا لگتا یوں ہے کہ آپ ہی یوسف ہیں۔ قال انا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں، وهذا اخی، بنیامین کو لائے تھے، قصہ معلوم ہے آپ کو، یہ میرے بھائی ہیں۔ لقد من اللہ علینا، لقد من اللہ علینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ کیوں یہ احسان کیوں کیا؟ انہ من یتقی ویصبر، بے شک ہر وہ شخص جو تقوی اختیار کرے اور صبر اختیار کرے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا نیکوکاروں کے نیک کام کو ضائع نہیں کرتا۔ میں نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے رکھو تم متقی بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ، کس قدر رغبت ہے، کس قدر رغبت ہے۔ یوسف حسین ترین انسان تھے، لیکن صرف شکل کے حسین نہیں تھے، عمل کے بھی حسین تھے، سیرت کے بھی حسین تھے۔ انہوں نے بالکل ذکر اور زیادہ نہیں کیا کہ تم نے یوں کیا اور تم نے یوں کیا، تم تو وہی ہو نا، آج میرے سامنے کھڑے ہو نا۔ قرآن کہتا ہے کہ یوسف کی سیرت اختیار کرو۔ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، نیکوکار محسنین کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا۔ ہم وقتی طور پر شیطان کے اس میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، صبر کر، کنٹرول پر اپنے آپ کو۔ یہ رمضان کا مہینہ اس لیے ہے کہ آپ کے اندر جو غصے کی شدت ہے، آپ کے اندر جو خواہشات نفسانی کی فراوانی ہے، آپ کے دماغ میں جو غلط سوچ بیٹھے ہوا ہے، اس کو جلا کے رکھ دے، اس کو ختم کرے، اور آپ انہ من یتق ویصبر اس ضابطے پر پورے اتر آئیں۔ یہ ہے رمضان کا مقصد۔ میرے ایک دوست تھے، حرم شریف گئے تھے عمرے کے لیے، واپس آئے کہ شاہ صاحب بڑا عجیب معاملہ تھا، رمضان میں آپ گئے، آپ کی عجیب معاملہ دیکھیں گے، آپ کی عجیب معاملہ دیکھیں گے۔ کیا ہوا بھائی؟ کہتے جب مکہ مکرمہ میں تھا تب بھی عجیب معاملہ، جب مدینہ منورہ آیا تب بھی عجیب معاملہ۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا کہنے لگے میرے دونوں بازو شل ہو گئے،
تو بھئی خیریت کہ لگے ایک ادھر کھینچتا ہے دوسرا ادھر کھینچتا ہے علی شفرتی یا اخی علی شفرتی یا اخی میرے دسترخوان پر آؤ میرے کھجور سے افطار کرو میرے پکوڑے سے افطار کرو میں تمہیں زمزم پلاتا ہوں کہ لگا میں نے بڑے بڑے رئیس بھی دیکھے ان رئیسوں سے عام دنوں میں ملاقات بھی ناممکن ہے لیکن ان ایام میں کھینچ رہے تھے ایک ادھر سے کھینچ رہا ہے ایک ادھر سے کھینچ رہا ہے تم میرے کھجور سے اور کھجور بھی ہوں نہیں عام نہیں بہترین کھجور کہنے لگا میں بہت شرمند ہوا میں نے دل میں کہا کہ پاکستانی مت بنو اتنے ریال تو تمہارے پاس ہے نا میں بھی گیا خوبصورت کھجور 1 کلو لا کے میں نے رکھنے کے میں نے کہا ادھر وہ کہہ رہا سپرتی میں نے کہا ادھر یہ جذبہ ہے اس مہینے میں لوٹنا ہے سیزن ہے میرے بھائی سیزن اس سیزن میں لوٹ